خانوادے کی طرف سے ان کا دلی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تمام تر مصروفیات کے بعد مسلسل قبلہ سفر میں رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم لوگوں کی آواز پہ، نحیف سی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہمارے پروگرام کی زینت بڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں. بہرحال مجھے حکم ہوا ہے کہ مجلس سے پہلے کی جو کارروائی ہے، جو بھی چیزیں ہیں، وہ ناچیز کرے. ایک بار پھر میں گزار ہوں جو حضرات باہر تشریف فرما ہے کہ برائے کرام اگر ان تک میری نحیف سی آواز پہنچ رہی ہے تو فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. اجازت ہے. اولاً حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں مدح پیش کرتے ہوئے پھر اپنے شعری سفر کا آغاز کروں گا کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور سرکار مرحوم کا رضولی سے بہت ایک لگاؤ تھا، ایک نسبت تھی. ایک تو رضولی کے شعراء کے چند شعراء جو رضولی کے ہمارے مرحوم ہو گئے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرے ہوئے کہ ظاہر رضولوی صاحب اہل سنت کے شیعہ عقیدے کے شاعر، وہی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر میرے رسول کی عظمت نہ پوچھئے. کیا تعارف کروا رہے صاحب؟ ظاہر میرے رسول کی عظمت نہ پوچھئے، یہ وہ نبی ہیں جن کا نواسہ حسین ہے. ظاہر میرے رسول کی عظمت نہ پوچھئے، یہ وہ نبی ہیں جن کا نواسہ حسین ہے. اور ظاہر صاحب دوسری طرف یہ کریں کہ اس کو لحد کا خوف نہ تو ڈر قضا کا ہے، اس کو لحد کا خوف نہ تو ڈر قضا کا ہے، مضبوط ربط جس کا شہ کبریا سے ہے. اور ظاہر مجھے لحد کے اندھیروں کا ڈر نہیں، رجوی بھائی، ظاہر مجھے لحد کے اندھیروں کا ڈر نہیں، رشتہ میرے کفن کا جو خاف شفا سے ہے. ظاہر مجھے لحد کے اندھیروں کا ڈر نہیں، رشتہ میرے کفن کا جو خاک شفا سے ہے. نعرہ صلوات. ماسٹر علی رضا صاحب بچن چاہ مرحوم اللہ مغفرت فرمائے، ڈاکٹر کلن صاحب کے چھوٹے بھائی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بنت حیدر سے کتابت کا سلیقہ سیکھو، بنت حیدر سے کتابت کا سلیقہ سیکھو، راہ پرخار پہ بیمار سے چلنا سیکھو. بنت حیدر سے کتابت کا سلیقہ سیکھو، راہ پرخار پہ بیمار سے چلنا سیکھو، اور پیغام حسین ابن علی بھی سن لو، اور پیغام حسین ابن علی بھی سن لو، محترم بن کے جیو شان سے مرنا سیکھو. اور پیغام حسین ابن علی بھی سن لو، محترم بن کے جیو شان سے مرنا سیکھو. وفا رضولی صاحب اللہ ان کی مغفرت جوار رحمت میں جگہ دے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نعرہ صلوات کہ کوئی بھی عید منا لیں غدیر کے دشمن، کوئی بھی عید منا لیں غدیر کے دشمن، نئے لباس بھی ان کے پرانے لگتے ہیں. کوئی بھی عید منا لیں غدیر کے دشمن، نئے لباس بھی ان کے پرانے لگتے ہیں. بس اب کیا کیفیت ہوتی جب آمد ہوتی محرم کی، اور یہاں مزے آنے والے ہیں. کوئی بھی عید منا لیں غدیر کے دشمن، نئے لباس بھی ان کے پرانے لگتے ہیں. اور مشاہدہ ہے محرم کا چاند دیکھتے ہی، مشاہدہ ہے محرم کا چاند دیکھتے ہی جو بھوکے لوگ ہیں وہ بھی لٹانے لگتے ہیں. مشاہدہ ہے محرم کا چاند دیکھتے ہی بھوکے لوگ ہیں وہ بھی لٹانے لگتے ہیں. اور قتل کے بعد یہ میدان کا منظر ہوگا، قتل کے بعد یہ میدان کا منظر ہوگا، نوکے نیزہ کی بلندی پہ میرا سر ہوگا. قتل کے بعد یہ میدان کا منظر ہوگا، نوکے نیزہ کی بلندی پہ میرا سر ہوگا. قتل کے بعد یہ میدان کا منظر ہوگا، نوکے نیزہ کی بلندی پہ میرا سر ہوگا.
کتنے چہروں پہ شہادت کی چمک آتی ہے، کتنے چہروں پہ شہادت کی چمک آتی ہے، فیصلہ اس کا چراغوں کو بجھا کر ہوگا۔ کتنے چہروں پہ شہادت کی چمک آتی ہے، فیصلہ اس کا چراغوں کو بجھا کر ہوگا۔ اور یاسو بھائی کچھ ترکیب چاہ نے نکالی ہے، دیکھیے کہ تم 72 کو غلط لکھ نہیں سکتے ہرگز، تم 72 کو غلط لکھ نہیں سکتے ہرگز، اس کی تجدید بھی ہٹ جائے تو بہتر ہوگا۔ تم 72 کو غلط لکھ نہیں سکتے ہرگز، اس کی تجدید بھی ہٹ جائے تو بہتر ہوگا۔ نعرہ صلوات۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ہر تیر اختر سلسوی کی مجھ سے، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا۔ ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا۔ بہلول تو بہشت سجا اور میں تعزیہ، بہلول تو بہشت سجا اور میں تعزیہ، دیکھوں گا کس طرف کو خریدار جائے گا۔ بہلول تو بہشت سجا اور میں تعزیہ، دیکھوں گا کس طرف کو خریدار جائے گا۔ پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ نیزے پہ پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ نعرہ صلوات۔ چار مصرے اور آخری اس کے بعد مولانا مسعود کہ جب بزرگوں کو دیکھتا ہوں، بزرگوں کو نظر کر رہا ہوں کہ رن میں حبیب ایسے ہوئے نوجوان دیکھ، رن میں حبیب ایسے ہوئے نوجوان دیکھ، ڈرتے ہیں جس سے خنجر و تیر و کمان دیکھ۔ رن میں حبیب ایسے ہوئے نوجوان دیکھ، ڈرتے ہیں جس سے خنجر و تیر و کمان دیکھ، اور ہمت نہیں جو تیر کوئی شے کو چھو سکے، ہمت نہیں جو تیر کوئی شے کو چھو سکے، بے شیر کا گلا ہے ابھی درمیان دیکھ، بے شیر کا گلا ہے ابھی درمیان دیکھ، اور کہہ دو یہ ہرملا سے ذرا سامنا کرے، کہہ دو یہ ہرملا سے ذرا سامنا کرے، عباس بن کے آیا ہے ایک بے زبان دیکھ، کہہ دو یہ ہرملا سے ذرا سامنا کرے، عباس بن کے آیا ہے یہ بے زبان دیکھ۔ اور برکت حاصل کلام شعر قبلہ، برکت ہمارے گھر میں حدیث قصہ سے ہے، برکت ہمارے گھر میں حدیث قصہ سے ہے، اے مفلسی تو اور کسی کا مکان دیکھ۔ اور سجاد کر رہے ہیں عطا صبر کو حیات، سجاد کر رہے ہیں عطا صبر کو حیات، دم توڑتا ہے راہ میں ہر امتحان دیکھ۔ اور وہ جا رہی ہے نیزوں پہ قرآن کی انجمن، وہ جا رہی ہے نیزوں پہ قرآن کی انجمن، اے قاتل حسین سوئے آسمان دیکھ، اے قاتل حسین سوئے آسمان دیکھ۔ نعرہ صلوات۔ اور چار مصرے جو آپ کے والد بزرگوار کی شان شام میں پڑھا کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کی جگہ کہ امثال کا بانی نہ ملا ہے نہ ملے گا، امثال کا بانی نہ ملا ہے نہ ملے گا، نورنگ مانی نہ ملا ہے نہ ملے گا، امثال کا بانی نہ ملا ہے نہ ملے گا، نورنگ مانی نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ اور زہرا کی عنایت ہو تو ممکن ہے ورنہ، رشدی بھائی زہرا کی عنایت ہے تو ممکن ہے ورنہ، اطہر تیرا ثانی نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ زہرا کی عنایت ہو تو ممکن ہے ورنہ، زہرا کی عنایت ہو تو ممکن ہے ورنہ، اطہر تیرا ثانی ملا ہے نہ ملے گا۔ نعرہ صلوات۔ چار مصرے قاضی عباس کے حوالے سے تاکہ نوکری مکمل ہو جائے۔ یہ روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں، روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں، پھر بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ کم جاتے ہیں۔ روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں، پھر بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ کم جاتے ہیں۔ اور جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے آئے، جیسے ایک بھائی
کسی بھائی سے ملنے آئے یوں ادا خانہ سرور میں علم جاتے ہیں، یوں ادا خانہ سرور میں علم جاتے ہیں. اور 4 مصرے آپ کے والد صاحب کی اور پڑھ لوں اور آپ ممبر میں آ جائیں کہ وقار فرش ازا آبروئے ممبر تھا، وقار فرش ازا آبروئے ممبر تھا، سخنوروں میں سخن طاہروں میں اطہر تھا، سخنوروں میں سخن طاہروں میں اطہر تھا. اور کتابتیں نہ کریں کیسے احترام تیرا، کتابتیں نہ کریں کیسے احترام تیرا. اما خطیب سب تھے مگر تو خطیب سب تھے مگر. انہی مصروں کے ساتھ میں گزار ہوں علی جناب ڈاکٹر مولانا یوسف بٹ صاحب آئیں جلوہ افروز ممبر ہوں. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. آواز تھوڑی بڑھا دیجیے بھائی. آپ حضرات تھوڑا آگے آ جائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے سید شریف الحسن زیدی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیں. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ. صلوات بھیج دیں محمد وآلہ. عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم کے رب نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کو مبتلا امتحان عبدیت کیا، اور جناب ابراہیم اس امتحان عبدیت میں پورے اترے اور کامیاب ہوئے. تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا. انسانوں کا، پوری کائنات کا نہیں، انسانوں کا. تو ابراہیم نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پالنے والے میری ذریت کا کیا ہوگا؟
میرے بعد آنے والی میری نسل کا کیا ہوگا؟ تو آواز مشیت آئی، قالا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم ہمارا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ امام وہ ہوتا ہے جو ظالم نہ ہو، مظلوم ہو۔ جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں ہوگی، جہاں امامت ہوگی وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ صلوات بھیج دے محمد والے، ایک اور صلوات بھیج دے محمد والے۔ عزیزان محترم، اللہ نے جو جناب ابراہیم کو امامت عطا کی انسانوں کی، تو پہلے منزل امتحان سے گزارا۔ یعنی امام یوں ہی نہیں ملتی ہے امامت، پہلے امتحانوں سے گزارا جاتا ہے، تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ تم ثابت قدم رہتے ہو یا راستے میں ٹوٹ جاتے ہو۔ تین چیزیں ہیں جس سے انسان محبت کرتا ہے۔ پہلی چیز مال، دولت۔ دوسری چیز اپنی جان، دولت کے بعد جان سے محبت کرتا ہے۔ تیسری چیز اولاد، جس کے اوپر مال اور جان دونوں قربان ہو، وہ اولاد ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، دولت آپس میں اختلاف ڈالتی ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے، گھر میں دیوار اٹھا دیتی ہے، عزیزوں کو رشتہ داروں کو دور کر دیتی ہے۔ دولت ایمان خریدتی ہے، دولت عقیدے خریدتی ہے، دولت مولوی خریدتی ہے، دولت اپنے حساب سے فتوے دلواتی ہے، دولت جو چاہتی ہے وہ کرواتی ہے۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ دولت کے اوپر ٹوٹ جائے۔ لہذا پہلا امتحان مال کا لیا گیا کہ مال پیارا ہے کہ ہم پیارے ہیں، مال پیارا ہے کہ ہم پیارے ہیں۔ جناب ابراہیم صحرا میں کھڑے دمبیا چرا رہے ہیں، حد نگاہ تک ان کی دولت پھیلی ہوئی ہے دمبیوں کی شکل میں، اور عالم یہ ہے کہ خوش ہو رہے ہیں، یہ میری دولت ہے، یہ میرا اثاثہ ہے، یہ میرا مال ہے۔ خوش ہو رہے ہیں کہ اسی اثنا میں ایک آواز آتی ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ کہا یہ کون ہے جو میرے رب کو پکار رہا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ہے اللہ کی محبت۔ یہ کون ہے جو میرے رب کو پکار رہا ہے، میرے خدا کو پکار رہا ہے؟ اس صحرا میں جہاں کوئی اللہ کو میرے علاوہ پکارنے والا نہیں ہے، وہاں آواز آ رہی ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ کون ہے جو میرے رب کو پکار رہا ہے؟ پہاڑیوں سے ٹکرا ٹکرا کے آواز واپس آ رہی ہے۔ ابراہیم کو اچھا لگ رہا ہے۔ دیکھا ایک حسین و خوبصورت شخص آیا، جناب ابراہیم کے سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ بھائی، کیا تم نے میرے رب کو پکارا؟ کیا تم نے میرے خدا کو پکارا؟ کہا ہاں میں نے پکارا۔ کہا ایک دفعہ اور پکار دو، یہ جو آدھی دمبیاں ہیں اپنے پاس، جو پورا مال ہے 50% تمہیں دے دوں گا، آدھی دمبیاں تمہیں دے دوں گا، یعنی پارٹنر نہیں بناؤں گا، مالک بنا دوں گا 50% کا۔ خالی میرے رب کو پکار دو۔ پکارنا اچھا لگ رہا ہے کانوں کو، لہذا اپنا مال دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، پتہ یہ چلا جس کو جس سے محبت ہوتی ہے
وہ اپنی دولت اس کے اوپر خرچ کرتا ہے اور پھر وہ دولت اللہ رکھتا نہیں ہے اپنے پاس، بلکہ کئی گنا کر کے اس کو واپس کر دیتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ اور ابراہیم جانتے ہیں کہ یہ کس کو پکارا جا رہا ہے۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ یہ آدھی دنبیا کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں اللہ کو، نبی ہیں۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا ہرگز نہیں۔ گھر میں سانپ نکلا، گھر کی آنگن میں سانپ نکلا، چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چل رہا ہے، وہ جانتا نہیں، وہ گھٹنیوں کے بھل دوڑ رہا ہے، جلدی جلدی چل رہا ہے کہ چل کے سانپ کو پکڑ لیں۔ اس کا لہریا پن دیکھ کے، اس کا رنگ دیکھ کے بچہ چاہتا ہے جلدی سے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہم اسے پکڑ لیں۔ دور ماں کھڑی تھی، ماں نے دیکھا کہ بچہ سانپ کی طرف بڑھ رہا ہے، چیخ کے آگے بڑھی، دوڑ کے بچے کو اٹھایا، گود میں لیا، پیار کیا۔ ماں ڈر رہی ہے، بچہ ڈر نہیں رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہی معاملہ اللہ کا، ہمارا اور نبیوں کا اور اماموں کا ہے۔ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں، وضو کر کے ہنستے ہوئے مصلی پر جاتے ہیں، اور جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ وہ جب مصلی پر جانے لگتا ہے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یا علی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، تمہیں معلوم نہیں کس کی سرکار میں پیش ہونے جا رہا ہوں۔ تو آدھی دنبیاں دے دی، لے جاؤ اس کو، مگر اضطراب دل اور بڑھا، اضطراب دل اور بڑھا، چاہا کہ اور پکارا جائے اللہ کو۔ کہا بھائی یہ آدھی دنبیا تو ہم نے تمہیں دے دی ہے، ایک دفعہ اور پکار دو، آدھی دنبیا تمہیں جو میرے پاس بچی ہیں یہ بھی تمہیں دے دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر پکار دیا اس نے، سبوہن قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پہاڑی کے ذرے ذرے سے آواز آنے لگی، پہاڑی کے ذرے ذرے سے آواز آنے لگی۔ جناب ابراہیم آگے بڑھے، بھائی میرا مال تمہارا مال ہے، میری جان تمہاری جان ہے، ایک دفعہ اور پکار دو، کیونکہ اتنی دنبیاں دیکھنے کے لیے تمہیں ایک شخص بھی چاہیے ہوگا جو دنبیوں کی حفاظت کرے۔ ایک دفعہ اور پکار دو۔ آئیے آگے تشریف لے، ایک صلوات بھیج دے محمد۔ تو اس نے پھر پکار دیا کہ سبوہن قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پہاڑی کے ذرے ذرے سے آواز آنے لگی۔ کہا بھائی میرا مال تمہارا مال، میری جان تمہاری جان، اب بتاؤ کیا حکم ہے؟ وہ شخص مسکرایا، کہا ابراہیم تم نے ہمیں پہچانا نہیں، اللہ نے تمہارا امتحان لیا تھا کہ مال پیارا ہے کہ ہم پیارے ہیں۔ تم نے یہ ثابت کر دکھایا کہ مال پیارا نہیں، اللہ پیارا ہے۔ تمہاری دنبیا تمہیں مبارک ہو۔ یہ کہہ کہ وہ شخص نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر جناب ابراہیم تھے، وہ دنبیا تھیں، اور اللہ کی حمد و ثنا تھی۔ یہ پہلا امتحان تھا جناب ابراہیم کا، جس میں جناب ابراہیم کامیاب ہوئے کہ مال پیارا نہیں، اللہ پیارا ہے۔ اب دوسرا امتحان جان کا۔
نمرود نے پورے واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، لہذا میں اشارہ کرتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھوں گا کہ جناب ابراہیم کے لیے نمرود نے ایک مصنوعی جہنم تیار کرایا، ایسا جہنم کہ پرندے اوپر سے اڑ نہ سکے، اگر پاس سے بھی اڑ جائیں تو بن جائیں۔ کہا کہ ہم ابراہیم کو سزا دیں گے، اور سزا کیوں کر دیں گے؟ سزا دیں گے کہ ابراہیم کو منجنیق میں بٹھا کے آگ میں ڈالیں گے۔ بہرحال شیطان نے رہنمائی کی، منجنیق میں بٹھالا گیا، جناب ابراہیم کو منجنیق کو چکر دیے جا رہے ہیں۔ سنیے گا عزیزان محترم، منجنیق کو چکر دیے جا رہے ہیں، آسمان پہ ملائکہ میں تلاطم، ملائکہ میں اضطراب، معبود ایک ہی بندہ ہے جو زمین پر تیرا سجدہ کرتا ہے، ایک ہی بندہ ہے جو زمین پر تیری عبادت کرتا ہے، کیا آج وہ بھی اس دنیا میں نہ رہے گا؟ کہ جاؤ جبرائیل، جو مدد کر سکتے ہو تو مدد کرو۔ جبرائیل چلے، ابراہیم منجنیق سے نکل کے آگ میں جا رہے ہیں، سیکنڈوں کا معاملہ ہے۔ جبرائیل سے ملاقات ہوئی، جبرائیل نے کہا نبی خدا کوئی حاجت؟ اگر کہیں نہیں ہے تو یہ خدا کو زیب دیتا ہے، ورنہ ہر بندے کو حاجت ہے، چاہے نبی ہو، چاہے وصی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے عام انسان ہو، ہر ایک کو حاجت ہے۔ کہا نبی خدا کوئی حاجت، کوئی مدد؟ کہا بے شک حاجت ہے، مگر جس سے بیٹھے آگ کے شعلے ابراہیم کو جلا نہیں رہے ہیں، ابراہیم اس میں عبادت کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، جیسے کوئی کسی محفل میں چیف گیسٹ بنا کے بلایا گیا ہو اور اس کو پھولوں کی بارش ہو رہی ہو، ویسے ہی جناب ابراہیم آگ کے بیچوں بیچ تشریف فرمائیں، آگ کے شعلے کے بیچ میں، اور آگ نقصان نہیں کر پا رہی ہے۔ نمرود نے اپنا پورا دربار لگوایا تھا، اپنے لوگوں کو بٹھایا تھا کہ ہم ابراہیم کو جلتے ہوئے دیکھیں، مگر اس نے دیکھا کہ آگ نے نقصان نہیں پہنچایا، اور ابراہیم آگ سے زندہ نکل کے چلے گئے، مگر نہ نمرود ایمان لایا، نہ نمرود کے درباری ایمان لائے۔ پتہ یہ چلا کہ جو جان بوجھ کے گمراہ ہوتے ہیں، نہ وہ معجزہ دیکھ کے ایمان لاتے ہیں، نہ فضائل سن کے ایمان لاتے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ عزیزان محترم، اب ایک تیسرا امتحان، دو امتحان دے دیے۔ مال کا امتحان کامیاب ہوئے، جان کا امتحان کامیاب ہوئے، تیسرا امتحان اولاد کا ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو دو بیٹے عطا کیے، جناب اسحاق و جناب اسماعیل، دو بیویوں سے دو بیٹے عطا کیے۔ جناب ابراہیم خوش ہو رہے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، ان سے میری نسل چلے گی، اس سے میرا نام چلے گا، اس سے میرا خاندان چلے گا، اس سے میری ذریت آگے بڑھے گی۔ قال ومن ذریتی، پالنے والے میری ذریت کا کیا ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین۔ خوش ہو رہے ہیں، دو بیٹے،
بی بی سارا کی گود میں بھی بیٹا، بی بی ہاجرہ کی گود میں بھی بیٹا۔ سنیے عزیزوں، ایک بی بی کو دوسری بی بی سے حسد پیدا ہوا۔ اللہ کو حسد پسند نہیں ہے، چاہے وہ نبیوں کے گھر کا حسد ہو، چاہے ولیوں کے گھر کا حسد ہو، چاہے عام انسانوں کے گھر کا حسد ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ اگر ہم تمہیں کچھ دیں تو تم اپنے شانوں کو خم کیے رہو، اپنے سر کو جھکائے رکھو، زمین پر پیر پٹک پٹک کے نہ چلو، آہستگی کے ساتھ چلو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اکڑ کے چلنے سے نعمتیں چلی جاتی ہیں اور شکراً الحمدللہ کہنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایک بی بی کو دوسری بی بی سے حسد پیدا ہوا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جناب ابراہیم سے کہا ابراہیم اللہ کا حکم یہ ہے کہ اسی وقت بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو لے کے یہاں سے چلو۔ کہاں چلو؟ کس طرف چلو؟ کدھر چلو؟ یہ نہیں معلوم، میری وحی کے اشارے سے چلو، جدھر ہم تمہیں بتاتے رہیں ادھر چلو۔ سواری دروازے پر کھڑی تھی جناب ابراہیم کے، جو بھی اس وقت کی سواری ہو، گھوڑا ہو، اونٹ ہو۔ تو ایک مشک پانی جناب ابراہیم نے جو گھر میں بھری رکھی تھی مشک، جلدی سے پانی لیا اور سواری میں باندھ دیا پانی کو۔ بی بی ہاجرہ سے کہا چلو، یوں ہی چلو، اللہ کا حکم ہے۔ فرشتہ کھڑا ہے، رہوار پر بیٹھے، بی بی ہاجرہ بیٹھی، گود میں بچے کو لیا۔ یہ 3 لوگوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا قافلہ، آگے آگے جبرائیل چلنے، پیچھے پیچھے یہ قافلہ چل رہا ہے۔ گزرتے گزرتے، چلتے چلتے، ویلی سے، کھائیوں سے گزرتے گزرتے، ایک صحرا میں، ایک ڈیزرٹ میں، ایک ریگستان میں یہ چھوٹا سا قافلہ پہنچا۔ جب پہنچا تو اس فرشتے نے جناب ابراہیم سے کہا کہ تم یہیں پر رک جاؤ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس زمین پر بی بی ہاجرہ اور ان کی گود میں جو بچہ ہے جناب اسماعیل، ان کو اس زمین پر اتار دو، اور تمہارے لیے حکم یہ ہے رشدی بھائی کہ تم گھوڑے کی رکابوں سے پیر بھی باہر نہ نکالنا۔ اترنا تو دور کی بات، گھوڑے کی رکابوں سے پیر بھی باہر نہ نکالنا، اور جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ۔ سنیے عزیزوں، تو جناب ابراہیم نے بی بی ہاجرہ سے کہا کہ بی بی اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ یہیں اتر جائیے اسماعیل کو لے کے۔ میرے لیے حکم یہ ہے کہ میں گھوڑے کی رکابوں سے پیر بھی باہر نہ نکالوں، میں واپس جا رہا ہوں۔ بی بی گھوڑے سے اتری، بچے کو گود میں لیے ہوئے تھیں۔ جناب ابراہیم نے مشک کھولی، مشک کھول کے بی بی ہاجرہ کو دی کہ اگر پیاس لگے تو پانی پی لینا۔ بی بی نے مشک وہی زمین پر رکھ دی۔ اب جناب ابراہیم اپنے سواری کو موڑ رہے ہیں۔ سنیے گا عزیزوں، بی بی ہاجرہ نیچے کھڑی ہے بچے کو لیے ہوئے، جناب ابراہیم اوپر ہے سواری کے، رہوار موڑ رہے ہیں۔ بی بی کی نگاہ شوہر کے چہرے پر پڑی، کہا میرے والی آپ مجھ کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟
جناب ابراہیم نے آسمان کو دیکھا، کہا ہم تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ہم تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، جو بہترین وارث ہے ہمارا بھی اور تمہارا بھی۔ یہ کہہ کے بی بی ہاجرہ بچے کو گود میں لیے رہی، اور عالم یہ ہے، ایک صلوات بھیج دے محمد والا۔ کیسے آباد ہوا، کس نے آباد کیا، ہر شہر کی ایک تاریخ ہوتی ہے۔ شروع کیا تو ماں سمجھ گئی کہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اللہ نے یہ صفت ماں کو عطا کی ہے کہ جب بچہ روتا ہے تو ماں جانتی ہے کہ بھوک سے رو رہا ہے، کہ پیاس سے رو رہا ہے، کہ درد سے رو رہا ہے، کہ تکلیف سے رو رہا ہے۔ جب ماں اتنا جانتی ہے بچے کے بارے میں تو اس کا خالق کتنا جانتا ہوں۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ تو عزیزان محترم، ماں نے دیکھا بچہ رو رہا ہے، ماں پریشان ہوئی کہ میرا بچہ پیاسا ہے۔ بچے کو ایک جگہ پر لٹایا، آئیے حضور اندر آ جائیے، اندر آ جائیے۔ بچے کو لٹایا، جہاں مشک رکھی تھی پانی کی وہاں پہنچی تاکہ بچے کو اس مشک سے پانی پلا دے۔ دیکھا ایک کالے رنگ کا بچھو مشک کے اوپر بیٹھا ہوا ڈنک مار رہا ہے، جس سے مشک کا پانی بہہ چکا ہے اور پانی زہریلا ہو چکا ہے۔ کون ماں اپنے بچے کو زہر پلا دے گی؟ ادھر جناب اسماعیل کے رونے کی آواز اور تیز آ رہی ہے، جو بی بی ہاجرہ کو پریشان کر رہی ہے۔ تو بی بی ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں اب اس مشک سے دور آگے بڑھنا شروع کیا۔ مکے کی دو بڑی مشہور پہاڑیاں ہیں، کوہ صفا اور کوہ مروہ، صفا و مروہ۔ بی بی ہاجرہ نے کبھی صفا سے مروہ کی طرف جاتی تھی دوڑتی ہوئی، کبھی مروہ سے صفا کی طرف آتی تھی۔ جب ادھر جاتی تھی تو ادھر پانی دکھائی دیتا تھا، جب ادھر جاتی تھی تو ادھر پانی دکھائی دیتا تھا۔ لوگ جانتے ہیں کہ جب ریت کے اوپر دھوپ چمکتی ہے تو جیسے لگتا ہے پانی کی موجیں۔ پانی نہ ملا۔ اللہ کو بی بی ہاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو ارکان حج میں شامل کیا اور سعی کا نام دیا کہ جو بھی مسلمان حج کرنے جائے اگر سعی نہ کرے، یعنی اس ماں کی یاد نہ منائے، اس ماں کی یاد نہ منائے جس نے پیاسے بچے کے لیے دوڑنا شروع کیا۔ جو لوگ حج کرائیں وہ جانتے ہیں، میں نے بھی حج کیا ہے، صفا و مروہ کے بیچ چلا نہیں جاتا بلکہ دوڑو، شانے اچھالتے ہوئے دوڑو تاکہ پتہ چلے کہ وہ یاد منا رہے ہیں۔ جب ہزاروں سال پرانی یاد منائی جا سکتی ہے تو سینکڑوں سال پرانی صلوات بھیج دے۔ نہیں پانی کی ضرورت نہیں، بیٹھ جائیے، پانی کی ضرورت نہیں، بیٹھ جائیے۔ ایک اور صلوات بھیج دے محمد والے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ جو صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ جو حاجی صحیح کر کے آتے ہیں یہ یاد تشنا لبی ہے جو منائی جاتی ہے۔
सलावत भेज दे मोहम्मद। अरे हैदरी, अरे गुजरी, अरे सलमान। बीबी परेशान हुई, पानी नहीं मिला। अब आहिस्ता आहिस्ता वहां आ रही है जहां जनाब इस्माइल को लिटाया था। अब जनाब इस्माइल के रोने की आवाज नहीं आ रही है। मां समझ रही है कि अब मेरा बच्चा प्यास के मारे इस दुनिया से जा चुका है। पुष्ट करके खड़ी हो गई, पीट करके खड़ी हो गई। उधर जमीन पर कुछ आहट महसूस की, जैसे जमीन पर कुछ आहट है। कलेजे को संभाला, घूमी, देखा जनाब इस्माइल जमीन पर पैर रखे हुए एड़ियां अपनी जमीन पर चला रहे हैं और उससे एक पानी का चश्मा जारी हुआ है। बीबी वहीं बैठ गई। बीबी को एक वक्त में दो खुशियां मिली। एक खुशी ये मिली जनाब इस्माइल जिंदा हैं, दूसरी खुशी ये मिली कि पानी का चश्मा जारी हो चुका है। तो बीबी वहीं बैठ गई जमीन पर, बच्चे को पानी पिलाना शुरू किया। पानी बह रहा था रेत का और रेत में जाके सूख रहा था। जब बच्चा पानी पी चुका, पानी से मुंह हटा लिया, बीबी खुद भी बहुत प्यासी थी। बीबी ने खुद पानी पीना शुरू किया। जब पानी पी चुकी तो बीबी ने पानी के चारों तरफ एक छोटी सी रेत की दीवार उठाई, जिसे हम उर्दू जबान में गारा कहते हैं। जो पानी के चारों तरफ मिट्टी की दीवार उठा दी जाए। रेत की दीवार उठाई तो पानी आके उस दीवार पर ठहर गया। वो ओवरफ्लो नहीं कर रहा है, दीवार पर आके रुक गया। ये क्यों रुक गया? एक मासूम की मां की उठाई हुई दीवार थी। पानी रुक गया। आसमान पर कुछ प्यासे परिंदे उड़ रहे थे पानी की तलाश में। उन्होंने जब जमीन पर पानी देखा तो परिंदों ने उतर उतर के पानी पीना शुरू किया। बीबी गोद में बच्चे को लिए बैठी हैं। प्यासे परिंदों को उड़ा नहीं रही हैं, हका नहीं रही हैं, बल्कि खुश हो रही हैं कि इन परिंदों की भी प्यास बुझ रही है। बीबी खुश हो रही है कि इन परिंदों की भी प्यास बुझ रही है। परिंदे जब पानी पी चुके तो ऊपर उस पानी के उड़ने लगे, एक सर्किल बना के। पहले जिगजैग उड़ रहे थे, अब सर्किल बना के, दायरा बना के उड़ने लगे। दूर एक लश्कर था जो पानी की तलाश में कई दिन से इधर से उधर भटक रहा था। उसके सिपाही अपनी जानें दे रहे थे प्यास के मारे। सरदार बहुत परेशान था। अगर पानी ना मिले तो सरदार भी अपनी जान गंवा दे। कहीं पानी नहीं था उस रेगिस्तान में, दूर दूर तक। उसके लश्कर में एक बड़ा तजुर्बेकार सिपाही चल रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा कि ये परिंदे एक ही सिमत उड़ रहे हैं। तो अजीजान मोहतरम, उसने घोड़े को तेज किया, सरदार के पास आया, कहा सरदार हमें वहां पर पानी दिखाई देता है। सरदार ने कहा कि आसमान पर तो बादल भी नहीं है, आसमान पर तो अब्र भी नहीं है, बादल भी नहीं है, तो पानी का सवाल ही नहीं। कहा नहीं सरदार, चलो चल के देख लो, इसके नीचे पानी मिलेगा। तो सरदार ने, सिपाही ने अपने घोड़े तेज किए, आए वहां, देखा एक बीबी गोद में बच्चे को लिए बैठी है।
اس کے پاس ایک چھوٹا سا پانی کا چشمہ ہے. سردار نے اشارے سے پورے لشکر کو روکا، خبردار کوئی آگے نہیں بڑھے گا. گھوڑے سے اترا، ہاتھوں کو جوڑا، سر کو جھکایا، بی بی کے پاس آیا. بی بی، یہ پانی آپ کی ملکیت معلوم ہوتا ہے، کیا اس میں سے تھوڑا سا پانی ہمیں مل جائے؟ ہاتھ پھیلایا، کیا اس میں سے تھوڑا سا پانی ہمیں مل جائے؟ بی بی نے کہا پی لو پانی. سردار نے پانی پیا. دیکھیے سردار تھا، فوج تھی، اسلحہ تھا، طاقت تھی، چاہتا تو چھین کے بھی پی سکتا تھا. چھین کے نہیں مگر مانگ کے پیا. یہی ہمارا زمانے سے شکوہ ہے، جو فاطمہ سے چھین کے لیا اگر مانگ کے لے لیتے. صلوات بھیج دے محمد. تو عزیزان محترم، عالم یہ ہے، کہا بی بی ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی چاہیے. کہا پی لو پانی. کہا ہمارے سپاہی بھی بہت پیاسے ہیں. کہا پلا دو پانی. پانی پلانا اس گھرانے کی پرانی عادت ہے. پلا دو پانی. ایک ایک کر کے سارے سپاہی آئے، سب نے پانی پیا. پھر سردار آگے بڑھا، ہاتھوں کو جوڑا. بی بی ہماری مشکیں بھی خالی ہیں، ہماری مشکیں بھی خالی ہیں، سوکھ چکی ہیں، دہانے سوکھ چکے ہیں. بی بی نے کہا بھر لو مشکیں. ساری مشکیں بھر گئیں. کہا بی بی ہمارے جانور بھی بہت پیاسے ہیں. کہا پلا دو جانوروں کو پانی. سردار کھڑا ہوا پانی پر نگاہ رکھے تھا. پانی کم نہیں ہو رہا ہے، پانی کا لیول کم نہیں ہو رہا ہے، لیول اتنے کا اتنا ہی ہے. دیکھنے لگا یہ کیسا پانی ہے. ہاتھوں کو جوڑا، آگے بڑھا. بی بی اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہیں ٹھہر جائیں. جہاں پانی ہے وہاں حیات ہے، جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے. تو اس پانی کو پہلے جناب اسماعیل نے پیا، پھر بی بی ہاجرہ نے پیا، پھر پیاسے پرندوں نے پیا، پھر سردار نے پیا، پھر اس کی فوج نے پیا، پھر مشکیں بھری گئی، پھر پیاسے جانوروں نے پیا. تو اب اللہ اس بی بی کی نسل سے کسی کو ساقی کوثر بنا دے. بس عزیزو وقت ہو گیا، مجلس تمام کر رہا ہوں، اس لیے کہ 40 منٹ سے اوپر ہو گئے پڑھتے پڑھتے. تو عالم یہ ہے کہ ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے، جھٹپٹا وقت ہے. کبھی بھی اجازت ہے کہ ہم یہاں ٹھہر جائیں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا. پانی حیات ہے، پانی زندگی ہے. بی بی یہاں پانی ہے اس لیے ہم ٹھہر جائیں. کیا اجازت ہے؟ ٹھہر جاؤ. اس نے ایک خیمہ لگایا. اس کی 2 روایتیں ملتی ہیں. جس جگہ پر خانہ کعبہ بنا ہے وہاں پر خیمہ لگا، یا پھر اس سے تھوڑا ہٹ کے خیمہ لگایا. اس میں جناب اسماعیل نے اور بی بی ہاجرہ نے قیام کیا. اس سے دور ہٹ کے اس نے اپنا خیمہ لگایا، پھر اپنے سپاہیوں کے خیمے لگوائے خود کھڑے ہو کے. بی بی ابراہیم سے کہہ رہی تھی کہ میرے والی مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے، شہر آباد ہو چکا ہے، پانی نکل چکا ہے.
کھانے پک رہے ہیں، جانوروں کی آوازیں ہیں، پتہ یہ چلا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، پھر جناب ابراہیم مکے آئے۔ ابراہیم، تمہارا ایک بیٹا وہاں بھی تو ہے جہاں چھوڑ کے آئے تھے، کیا وہاں نہ جاؤ گے؟ پھر مکے آئے تو مکہ آباد ہو چکا تھا۔ مسلسل 3 دن تک خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو مقام منی پہ ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل سے کہا کہ میرے لال، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو مقام منی پہ ذبح کر رہا ہوں۔ کہ بابا جو حکم ملا ہے اسے بجا لائیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آئے مقام منی پہ، دیکھیے 2 محبتیں تلی ہیں، بس مجلس تمام ہے۔ ایک اللہ کی محبت، ایک اولاد کی محبت۔ اللہ پیارا کیا اولاد پیاری، آنکھوں پر پٹی باندھی، گردن پر چھری رکھی، چھری رکھ کے چھری چلا دی۔ یہ چھری نہیں چل رہی ہے، یہ پتہ چل رہا ہے کہ اولاد پیاری نہیں ہے بلکہ اللہ پیارا ہے۔ جیسے ہی چھری چلی ویسے ہی آواز آئی کہ ابراہیم، ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ وہ ابراہیم تھے، ایک بیٹا چھری کے نیچے رکھا تو انسانوں کے امام بنے۔ وہ میرا مولا علی ہے، پورا گھرانہ اسلام کے لیے چھری کے نیچے رکھا، کائنات کے امام بنا دیے گئے۔ عزیزان محترم، اس گھرانے کی پانی پلانے کی بڑی پرانی تاریخ ہے۔ جب مکے میں قحط پڑا تو جناب عبد المطلب نے مکے والوں کو روز کھانا کھلوایا، روز پانی پلوایا، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا کہ جب تک کہ قحط ختم نہیں ہو گیا۔ جنگ صفین میں مولا علی کے لشکر پر پانی بند ہوا، مالک اشتر نے جا کے گھاٹ پر دوبارہ قبضہ کیا، سامنے والا لشکر پیاسا ہوا، مولا نے مالک کو بلایا، مالک گھاٹ سے پہرا ہٹا دو، اس لیے کہ ہم بھی پانی پئیں گے، ہمارا دشمن بھی پانی پیے گا۔ پانی پر کسی کا اختیار نہیں ہے، پانی بند نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں عزیزو، بس مجلس تمام ہے۔ یہ مجلس ایک عزادار، ایک محب اہل بیت، ایک نمازی جناب شریف الحسن زیدی صاحب مرحوم، اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ بہترین انسان، بہترین ڈسپلن، شیعہ کالج بورڈ آف ٹرسٹیز کے وائس پریزیڈنٹ تھے۔ اگر 7 بجے میٹنگ کا وقت ہے تو وہ ٹھیک 7 بجے میٹنگ ہال کے اندر تشریف لے آتے تھے۔ بہت بڑی بات ہے، اپنی اس عمر میں، اپنی اس ایج میں تعلیمی ادارے کے ساتھ جو ان کا تعاون رہا، اور میرے والد کے انتقال کے بعد جو انہوں نے سرپرستی فرمائی، آپ یقین مانیے مسلسل دن میں کبھی کبھی 2 دفعہ، کبھی ہفتے میں ان سے گفتگو ہوتی تھی، مشورے دیتے تھے کہ یہ پروگرام کیجئے، یہ پروگرام کیجئے، یہ پروگرام کیجئے۔ نماز کے پابند نماز، پابند صوم و صلات۔ بہرحال موت سب کو آنا ہے، آج نہیں کل،
کل نہیں پرسوں موت سب کو آنا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے، اللہ گھر والوں کو صبر عطا کرے، ہمارے رشدی بھائی، ہمارے حشم بھائی، اللہ ان کو صبر عطا کرے، سب کو، پورے خانوادے کو، اہلیہ کو، پورے اہل خانہ کو اللہ صبر عطا کرے۔ ہاں عزیزو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے 2 آنسو ہیں، جو یہ 2 آنسو بہتے ہیں یہی ایصال ثواب ہے، یہی بہترین ایصال ثواب ہے۔ مولا علی نے پانی پلوایا اپنے دشمن کو، حسین کربلا کے راستے میں ہے، حور کا رسالہ پیاسا آ رہا ہے، زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عباس تلواریں نکال کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ یہ وہی حور ہے جس نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، سکلک امک ما ترید، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے آلو غیر المن العرب یقول الحانی وہو المثل کا ہذا اللتی علیہ ترکم بشکل کائنہ۔ اے حسین، آپ کے علاوہ اگر کسی نے میری ماں کا نام لیا ہوتا تو میں اس کی ماں کو یوں ہی یاد کرتا، مگر میری زبان جل جائے میں آپ کی ماں کے لیے کچھ کہوں، میرے ذہن کی پرواز تھک جائے میں آپ کی ماں کے لیے کچھ سوچوں۔ کہ عباس ان کو پانی پلاؤ۔ مولا عباس نے پانی پلانا شروع کیا۔ حور کے لشکر میں ایک شخص بہت پیاسا تھا، بہت پیاسا تھا وہ۔ امام حسین نے کہا عباس اس کو پانی پلاؤ، پوری مشق دے دو۔ مولا عباس نے پوری مشق دے دی، جو ایک قطرے کے لیے ترس رہا تھا اسے پوری مشق دے دی۔ اس نے گھبرا کے مشق کا تسنا کھولا، پوری مشق بہہ گئی۔ کہ عباس اس کو ایک مشق پانی اور دے دو۔ حسین نے ایک مشق پانی اور دلوایا، وہ پی نہ سکا اس میں سے بھی۔ کہ عباس مشق مجھے دو۔ عباس آگے بڑھے، امام حسین کو مشق دی۔ دشمن کے سپاہی نے حسین کے لشکر کی 2 مشق پانی ضائع کیا، مگر حسین نے اس کو ڈانٹا نہیں، بلکہ پیار سے اس کو اپنے قریب بلایا، ایک کاسے میں پانی لیا، اپنے ہاتھ سے اس کو پلایا۔ اتنی دیر تک پلاتے رہے کہ اس کی پیاس بجھ نہ جائے۔ کہنے لگا یہ کون بزرگ ہیں جو ہمارے ساتھ اس شفقت سے پیش آ رہے ہیں؟ کہا یہی تو حسین ابن علی ہیں، جس نے کل دشمن کو پانی پلایا تھا، وہ اپنے 6 مہینے کے بچے کو لیے کھڑا ہے۔ اے فوج جفاکار، میرے بچے کو پانی پلا دے۔ اللہ اللہ، بچے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بچے کا تعلق صرف انسانیت سے ہوتا ہے۔ مگر آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ ہرملا کا 3 بھال کا تیر چلا، تیر نے فضاؤں میں کروٹیں بدلی، علی اصغر کے گلے پر لگا، بچہ مسکرایا اور مر گیا۔ ضعیف باپ، 6 ماہ کا پیاسا بچہ، حسین نے بچے کے گلے سے 3 بھال کا تیر نکالا۔ کبھی پشت خیمہ پر آتے ہیں، کبھی دروازہ خیمہ پر آتے ہیں۔ رباب میں کون ہوں؟ کہا والی آپ امام ہیں۔ کہا رباب صبر کا حکم دوں تو صبر کرو گی نا؟ کہا کیوں نہیں میرے والی؟ یہ کہتے ہوئے حسین نے ابا کا دامن ہٹایا۔ رباب بڑی کوشش کی کہ تیرے بچے کو پانی مل جائے۔ اے رباب، اصغر کو پانی نہ ملا۔ رباب نے بچے کو دیکھا، کہا میرے لال، کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آپ حضرات ایک دفعہ پھر سے سورہ فاتحہ پڑھ کے جناب سید شریف الحسن زیدی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بعد مجلس فاتحہ اور نظر مولا میں شرکت کر لیں۔ آپ تمامی حضرات سے حاضرین مجلس سے گزارش ہے کہ برائے کرم نظر مولا اور فاتحہ میں شرکت کر لیں۔